جلوہ نما ہو تم، ہر شے میں کائنات کی جلوہ نما ہو تم۔ مولانا سلطان سلام قاسم صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں کی روایت رہی ہے کہ ہمارے حافظ قیام صاحب بھی اپنے 2 منٹ کے لیے اپنے نعت پیش کریں گے۔ لیجیے کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے رس تجھ کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، ہے رس تجھ کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میزان رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ہزاروں سلام اس ذات اقدس پر جس نے توجہ ڈال کر ہمیں یہاں اپنا کچھ ذکر خیر سننے کا موقع ہے۔ ہزاروں سلام۔ بیمار آدمی شکایت کرتا ان سے کیا کہاں لا کے بٹھا دیا اسے، جان نہیں ہے میرے ہاتھ پہ، لیکن میں نے کہا تو شکایت کرے گا تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ یہ بلانے والے یہ نہیں ہیں، وہ توجہ ہے ان کی جو روضہ پاک میں آرام فرما ہے، جو یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کی آبادی ہے باہر، یہاں کون ہے جن پر ان کی توجہ ہے؟ ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں اللہ کے حدیث، جو امتی ایک بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے جواب میں 10 بار اس پر سلام اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے رب
اس پر 10 رحمتیں نازل کر، یہ میرے لیے ایک بار دعا کر رہا ہے۔ یہ ہے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان بھی درود و سلام تو الگ ہے، ہمارا ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ ایمان ان کے ایمان کی شعاعیں آفتاب کی طرح، ان کی ہستی آفتاب نور ہے، آفتاب نور ہے۔ جس طرح یہ آفتاب نار شعاعیں پھیلاتا ہے اپنے باہر کی دنیا پر، وہ آفتاب نور ہیں جو ان پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان کو ذکر خیر کی توفیق دیتا ہے۔ ہم سب ان کی توفیق سے آئے۔ لیجیے آپ، میں کیا شکایت کروں اس غریب کی کہ مار دیا اس کو یہ لا کر؟ نہیں، شکایت کریں۔ اللہ قرآن کریم یہ سنا چکے ہیں آپ۔ 3 ذمہ داریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیم، کتاب و حکمت، اس کا تعلق قول سے ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تربیت، اس کا تعلق روح اور روحانیت سے ہے۔ ایک ذمہ داری اور آیت میں ہے، اس میں نہیں ہے، شاہدہ، عمل سے دین سمجھانا، قول سے دین سمجھانا، یعلم، اور عمل اور کردار سے دین سمجھانا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ 2 اور تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ، بڑا وسیع مفہوم ہے یزکیہم، وہ ہمارے دین کی تربیت کرتا ہے، تربیت کر کے دین سمجھاتا ہے۔ تربیت اور کیا معنی ہے اس کے؟ وہ جس طرح قول سے، عمل سے اللہ کی توحید سمجھاتا ہے، اللہ کا قرآن سمجھاتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی قوت سے بھی اللہ کا دین اتارتا ہے۔ روحانی قوت سے یزکی، روحانی قوت، اس کو توجہ بھی کہتے ہیں، اس کو تصرف بھی کہتے ہیں، روحانی قوت، اور اسی کا نام اخلاقی قوت ہے۔ یزکیہم، یہ تو جو کچھ ہے یہ تو انہی کی توجہ ہے، وہ لے آئے یہاں، لے آئے، کہہ بیٹھے یہاں، کہہ بیٹھے ہیں، وہی بیٹھے ہیں جن کو لائے ہیں۔ سمجھ لیا؟ ہر شخص پر توجہ نہیں ہوتی، یہ توجہ انہی پر ہو گئی جو خوش نصیب تھے، یہاں بیٹھے، یہ ان کی توجہ ہے، یہ ان کا تصرف ہے۔ سمجھ لیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ قاف ہے نا آپ کے یہاں؟ سورہ حجرات ختم ہے، سورہ قاف شروع ہے۔ سورہ قاف کے تعلق سے میں سوچ رہا تھا کیا کہنا، تو میں یہ کہتا اس وقت کہ سورہ قاف یہ آخرت سمجھاتی ہے، آخرت کیا؟ سورہ یاسین ہے، سورہ قاف آخرت سمجھاتی ہے۔
یہ داخل ہے یعلمہم الکتاب، آخرت سمجھ آتی ہے، یاسین ہے، الحاق القاریہ، یہ سمجھ آتی ہے۔ اور آخرت کا اتنا مشکل مسئلہ میرے نبی نے توجہ سے سمجھایا ہے۔ اللہ میاں کی کتاب تو اتنی بڑی ہے، قاف، یاسین اور الحاق، تبت، اتنا بڑا قرآن سمجھ لیں، نازک بات کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا قرآن جن دلوں کی سختی کو توڑ نہ سکا، محمد کی ایک نگاہ نے توڑ دیا۔ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، قرآن سن رہے ہیں، ابو جہل اور یہ وہ سورہ قاف سن رہے ہیں، الحاق یہ کہہ کے جا رہے ہیں آئذا متنا وکننا ترابا، تو محمد کیا کہنے ہیں تمہارے، یہ آئینہ، یہ مٹی اور یہ رفات، یہ بروری، یہ دوبارہ زندہ کر دی جائے گی؟ بس جناب یہ آپ ہی سمجھے، ہم تو چلے، السلام علیکم۔ مٹی ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ آئندہ لبا وصول ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ نہیں جناب، نہیں، چلا اٹھ رہا۔ دیکھا، یہ اتنا سخت مسئلہ ہے آخرت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ میاں نے اپنے کلام میں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ عقل کتنی جامد ہو توڑ کر رکھ دیتی ہے، لیکن کچھ نہیں۔ اور ہوا تو ایک لمحے میں محمد کی توجہ سے ہو گیا۔ یہ ہے بھائی ذکیم چلیے حضور کے رضائی آپ سے حارث رضی اللہ، حلیمہ کے شوہر تھے۔ جب حضور کا چرچا ہوا، محمد پیغمبر ہو گئے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، تو حارث نے کہا حلیمہ کے، ارے حلیمہ یہ وہی بچہ تو ہے جس کو میں نے کندھے پہ ہلایا، گودیوں میں لیے پھرا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا۔ ارے حلیمہ، وہ حلیمہ مجھے جانے دے، میں اس کو دیکھ آؤں گی۔ وہ بچہ جو سوکھے ہوئے تھڑوں کو ہاتھ لگائے تو دودھ گرنے لگی، وہ بچہ جس کو سوکھی ہوئی کھیتیوں میں لے جائیں تو ہری ہری ہو جائے۔ ہمارے اندر تماشا رہا ہے قبیلہ بنی سعد میں، اگر کھیتی نہیں ہو رہی تو کیا کہہ رہے ہیں، لے آؤ حلیمہ کے بچے کو، لے آؤ حلیمہ کے بچے کو، لے آؤ حلیمہ کے بچے، بکری کے تھن سوکھ گئے، لے آؤ حلیمہ کے بچے، بیمار ہے، قریب المرگ ہے، لے آؤ حلیمہ کے بچے، چٹاؤ اس کا لواؤ، پھر واؤ اس کا۔ ایک عجیب خیال تھی۔ اور اب وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں محمد پاگل ہو، دیوانے ہو۔ میں دیکھ کے آ گئے صاحب حارث۔ اب وہاں ایک سے ایک شیطان لگا ہوا تھا حضور کے پیچھے۔ اس وقت آپ حضرت ارقم کی جھوپڑی میں آ رہا تھا، وہیں اللہ کا دین، وہ درسگاہ کیا۔ اب یہ ابو جہل اور عتبہ اور اخنس
ایک سے ایک بڑا شیطان منہ زور غلیظ اور مغرر باہر بیٹھے ہیں حرم میں. دیکھا بھائی کو ٹپکا, بھائی کو ٹپکا, یہ دیکھ رہا ہے یہ ٹپکا کون ہو؟ ابھی قبیلہ سعد سے آیا ہوں, میں اپنے بیٹے محمد کو دیکھنے آیا ہوں. بیٹے محمد کو دیکھ رہے آیا؟ ابے وہ تو پاگل ہو گیا. کیا تو بھی پاگل ہے؟ پاگل کو پاگل ہی دیکھنے آتا ہے. پاگل ہو گیا وہ پاگل. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ پاگل کیسے ہو گیا. ہیلو ہیلو, چیر تھا پھاڑتے حارث اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا رضائی باپ آ گیا, مجھے کندھے پر کھلانے والا, انگلی پکڑ کے سیر کرانے. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر پاک جسم سے اتاری اور اتار کر ان کے نیچے ڈال دی. مرحبا اہلا وسہلا. حارث آئی آئی آئی, اپنی چادر پر حارث کو ملا. وہ حارث جو ابھی تک مشرک تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, مشرک. بیٹھو. اب حارث حیرت سے یوں یوں دیکھتے, کیا ہے پاگل ہو گیا, کوئی ادا تو اس سے پاگل بنے گی. پاگل کیسے ہوگی؟ کہ حارث کیا دیکھ رہا ہو؟ کہا میرے پیارے بیٹے, تو باہر لوگ چیخ رہے ہیں تو پاگل ہو گیا, کیا کہتا ہے ایسا؟ یہ کہتا ہوں افواہ کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. یہ کہتا ہوں. یہ کہتے ہیں تو پاگل کرے کی بات ہے. یہ مٹی دکھاتے ہیں مجھ کو یوں بھر کے, یہ زندہ ہوگا, یہ زندہ ہوگا. اور قرآن تو اتنا کہہ کر بیٹھ گیا. ہاں تو قرآن کی دلیل بھی کوئی معمولی تو نہیں. قل یحیی الذی خلقها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. اللہ اللہ, قرآن کی بات ہی. کیا کہتے ہو قرآن ہے؟ کوئی جواب کہ یہ کہہ دیں ان سے آپ, جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے, اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. یہ نہ جاننا. آپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا, کہاں سے پیدا کیا؟ پیدا کیا, اور آدم کی اولاد کو ہی مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی سے نباتات, جمادات, بھینس کا دودھ, بکرے کا گوشت کہاں سے آ رہا ہے؟ سب مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. اور یہ جب جسم انسانی میں جاتا ہے تو یہ خون بن جاتا ہے, اور خون سے وہ قطرہ آب بنتا ہے, جس قطرہ آب کا نام انسان ہے. یہ کیا ہے؟ آدم کو پیدا کیا یوں ہی, جبریل لے آؤ مٹی اٹھا کے لے آئے, کیا ملائکہ بناؤ پتلا, اب بنایا پتلا ملائکہ نے, بن گیا ناک نشہ کا بت چھوڑ دو. اور یہ دیکھ کر رب العالمین نے اپنی قدرت کی روحانیت شو ورنہ فخت بلا تمثیل ہے. یہ شو کہہ رہا ہوں, شو تو میں اور آپ کہتے ہیں, اللہ کے شو رکھی ہے جو اللہ نے کہا. پھر میں نے اس میں روحی اپنی روح پھونک دی, اپنی روحی. انسان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا. یہ رب العالمین کا شاہکار ہے,
اس نے مٹی خراب کر رکھی ہے، مٹی خراب کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شاہکار ہے، خالق کا شاہکار، خالق کی روح لیے گر رہا ہے اندر، یہ تو سب مٹی ہے، ہاتھ کو گاڑ دو 2 دن کے بعد مٹی ہے، نظر آ رہا ہے اس نظام طبیعی میں کی تاثیر سے مٹی ایک گوشت بنا ہوا ہے، یہ ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو نظام طبیعی کہتے ہیں، نظام طبیعی کا ایک قانون ہے، اسی قانون کے تحت ہم چل رہے ہیں، اس کو گاڑ دو زمین میں جہاں کا ہے مٹی ہو جائے گا، اب ابا فاتحہ پڑھتے رہو، اب ابا جی آتے فاتحہ پڑھتے رہو، یہ کہا ہے یہ نہ کرنا کہ وہ اندر ہیں، گناہ گار ہو جاؤ گے، اندر نہیں ہے، اندر جو چیز تھی وہ اندر گئی، اور جو چیز آئی تھی وہ آ گئی، وہاں گئی جہاں سے آئی تھی، یہ اللہ کا نظام۔ چونکہ یہ جسم 50 برس تک اس روح کا پنجرا رہا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے اس کا ادب کرو، دیکھو بھائی اگر یہ بے روح ہو جائے تو کہ ایسا نہ ہو کہ باہر نکال کے پھینک دو، نہیں نہلاؤ کچھ بھی لگاؤ، اور جب تک وہ عالم طبیب ہے اس کا ادب کرو، آہستہ آہستہ چلو اور قبر میں رکھ دو، قبر میں رکھ دو، چلو کچھ ڈال دو، تو حضرت جی کچھ ہے گلاب ڈال دو، تم ڈال دو، پھول ڈال دو، ڈال دو، یہ تمہارا خیال ہے، تسلی ہے، ورنہ مٹی ہے، مٹی ہے۔ وہ جو ابانیاں پیر جی اور مولوی جی اور قاری جی تھے وہ تو اس پر گئے، وہ تھی روح، یہ روح بول رہی ہے، زبان طری قانون ہے، للو چل رہی ہے، منہ چل رہی ہے، روح بول رہی ہے، روح دیکھ رہی ہے، یہ روح ہے، بولنے والی یہ روح ہے، کون سوچ رہا اس کھوپڑی میں، روح انسانی ہے، اس کو روح الہی کہتے ہیں۔ جناب ادھر آ گیا قرآن کی دلیل، بہت بڑی دلیل، لیکن میرے آقا کی کیا دلیل تھی؟ اچھا یہ دیہاتی حارث یہ قرآن سمجھے گا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت سے کام صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے حارث بیٹا وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مرنے کے بعد زندہ، مرنے کے بعد زندہ، یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے قرآن نے سنایا، آیت کریمہ نے سنائی، جب وہ یہ کہنے لگے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابا جان جس قیامت کا میں ذکر کر رہا ہوں جب یہ قائم ہو جائے گی تو میں ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ابا تو بھائی ہڈیوں میں اتنی جان ہے، یوں آیا نکال کے وہ چوہے والا ادھر چڑھنے والا، پھر جو آپ کا یہ راستہ ہے اللہ کا کس قدر گڑے ہیں سارے راستے، لیکن میں کوئی شکایت، جنہوں نے توجہ ڈالی ہے وہ قبول کر لیں، کیا لائے ہیں
جو اپنی توجہ ڈال کر یہاں لائیں اس دیوار کو، وہ قبول کر لیں کافی ہے۔ ایک ربائی خواجہ میردت کی سن، اسی کی تشریح یزکی، جس خار کو چاہے وہ گلے تر ہو جائے، جس خار کو چاہے وہ گلے تر ہو جائے، اور جو صدف کی سیم گور ہو جائے، موتی پیدا ہو جائے اگر سیب کو دیکھ لیں۔ اور ادنا میرے ساقی کا تصرف ہے یہ، جس جام کو منہ لگا ہے کوثر ہو جائے۔ وَيُزَكِّي کی تشریح کی ہے حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے، اور جو سلسلہ قرآن کا جاری ہے نا جاری ہے۔ دیکھو یہ بہت دور سے آتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، جو سلسلہ کلام الہی کی تشریح کا ہے وہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے۔ دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تو غنی الارض عالم حکیم، تو غنی الارض عالم حکیم، روز محشر رہائے من پذیر، ہر حسابم لا تدانی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ دلنا بھی، ربنا انک انت السمیع الہ العالمین بالشفاء بیماران الہی الہی نصرت دے یاران امت، دے یاران بیماران امت، گناہگاران امت مغفرت فرما۔ حافظ جی کی زیارت ہو گئی، خیریت سے آخر دوبارہ آئے ہیں مطلب؟ ارے یار سنتے میری آنکھیں تو تمہیں دیکھتی رہتی، بھائی کسی رخ پہ آ جاؤ اور سب ٹھیک ہے، بچے میں سب خیریت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ ہاں کچھ سنا تھا کیا تکلیف ہو گئی؟ 22 دن رہے ہوں میں وہاں پر۔ ڈاکٹر پدماوتی جو ہے نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ اسٹاپ کا علاج کر 22 دن لگے بند ہو گئی ہوں گی کیا؟ کھول دی بدلا نہیں، اسٹینڈ ڈالنے کی بات تھی، کھول دی انہیں، اور اسٹینڈ کے جو پیسے جمع کرے تھے مولانا